عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى عیسی بن مریم رجلا یسرق وقال له عیسی سرقت قال كلا والذي لا إله إلا هو قال عیسی آمنت باللہ وکذبت نفسی رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ چوری کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تو چوری نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ پر ایمان لے آتا ہوں، آپ کی بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن چوری تو آپ نے میرے سامنے کی ہے، لیکن آپ نے چونکہ قسم کھا لی ہے اور اللہ کا نام لے لیا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں نے چوری نہیں کی، تو میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے نفس کو جھٹلا لیتا ہوں۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کے سامنے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، یا پھر یہ کہ وہ آپ کو شک ہے، اس کے اوپر گمان ہے، تو بہت سارے گمان کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، تو ہمیں کسی کی ٹو میں لگ کر اس کی جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ قسم بھی کھا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر ہمیں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس بندے نے ان کے سامنے چوری کی، لیکن اس کے باوجود جب اس نے قسم کھا لی تو انہوں نے کہا کہ وَكَذَّبْتُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو جھٹلا لیتا ہوں، تم بس سچے ہو، بس ٹھیک ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کبھی بھی کسی مسلمان کے اوپر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بدظن نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ ایسا ہی ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی بات کرنے سے پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں یار یہ تو جھوٹ ہی بولے گا، اس کے چہرے سے جھوٹ ٹپک رہا ہے، یہی جھوٹا ہے، اس نے دیکھو فلاں وقت میں جھوٹ بولا تھا، یہ آج بھی جھوٹ بولے گا، اس کی بات پہ یقین نہیں کرو بھائی، ایسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو اور وہ قسم بھی اٹھا رہا ہے، پھر بھی آپ نہیں مان رہے، آپ کہتے ہیں یار نہیں یہ جھوٹ بولے گا۔ تو بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر آپ مسجد سے نکل رہے ہو نماز پڑھ کر اور آگے سے ایک بندہ آ رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی یہ گمان رکھو، اچھا گمان رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لی ہو یا کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوگا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں تو یار نماز پڑھ کے نکل آیا ہوں اور یہ بدبخت ابھی اٹھا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں آتی، یہ نماز نہیں پڑھتا، پھر منہ پہ بھی دو چار باتیں کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کی عزت کا خیال، اس سے پہلے احادیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کا خیال رکھا جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ تو آج کے درس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ جس طریقے سے ایک مسلمان کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس کے اوپر بدگمانی سے بچنا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یعنی دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھنا اور اس کی ہر بات کو اچھا رخ دینا ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو ہم اپنے ذہن کے مطابق اس کو اچھا رخ دے کر اس کو یہ سمجھیں کہ یہ مجھ سے بہت بہتر ہے، اور اس نے اگر کوئی کام کیا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔